31 جولائی 1985 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کورنگی کراچی میں خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے دنیا اور آخرت۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ ولا نذیر له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پروردگار عالم نے ہم سب پر مہربانی فرمائی، کریمی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی
کہ اپنے آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پروردگار عالم نے ہم سب پر مہربانی فرمائی، کریمی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی کہ اپنے اور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ آپ کو ان گھڑیوں کی قیمت کا علم نہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس وقت نہ جانے تم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں شراب کے دھندے میں لگے پڑے، جوے میں لگے ہوئے ہیں، کنجریوں کے پاس مست بیٹھے ہیں۔ تم خوش نصیب نہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنے مقدس کلام کے لیے بلایا۔ آج ان گھڑیوں کی تمہیں کوئی قیمت نہیں، لیکن پروردگار عالم کی قسم ہے جب اپنا نام اعمال پڑھو گے اور یہ ساتھ اور یہ گھڑیاں آئیں گی تو افسوس کر کر کے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دو گے، اے کاش ساری زندگی ہم نے اس طرح بسر کیوں نہ کی۔ یہاں کے دوستوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی، نام بھی بڑا اچھا ہے، کام بھی بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ہمارا کوئی پہلے سے طے کردہ پروگرام نہیں، لمبا چوڑا پروگرام نہیں۔ کبھی کبھی بھولے سے کراچی آ نکلتا ہوں، اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ 28-29 سال گزر گئے، وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے، وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے۔ اس بیماری کا علاج قبر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بچپن میں آدمی امید رکھتا ہے ابھی جوان ہوں گا، بوڑھا بنوں گا، پھر کبھی جا کے موت آئے گی۔ جب بوڑھا ہو ہی گیا اب کیا تمنا ہے؟ اب کون سی حسرت باقی ہے؟ اب تو قبر آئے گی، ارادہ کرو یا نہ کرو، تیاری کرو یا نہ کرو، پروگرام بناؤ یا نہ بناؤ، خدا کی قسم وہ آئے گی، وہ آئے گی۔ تم اگرچہ اس گڑھے کو قبر کہتے ہو، ہزاروں کو وہ بھی نصیب نہیں۔ کتنے لوگ قتل کر کے دریا میں پھینک دیے جاتے ہیں، نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن۔ کتنے ہی لوگ جانوروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور ہم نے تو سچی بات ہے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھا۔ سارے بوڑھے ابھی مر نہیں گئے، 47 کے حالات پوچھو تو صحیح۔ کروڑوں پتی لوگوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھے، لاکھوں آدمیوں کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، لاکھوں آبرو خاک میں مل گئی، اور ہم پھر وہ کہ وہی، ہمارا کچھ بھی نہ بدلا۔ گڑگاوے سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، پانی پت سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، دلی سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، روہتک کرنال سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے۔ اس آنے سے اگر کام چلتا تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا گھاٹا پڑا؟ بستیاں چھوڑ کر آئے، باقاعدہ بہترین شہر میں رہتے ہو، اور ذہنی طور پر رات دن دوڑ میں لگے ہوئے ہو۔ میں تو کراچی اکثر آتا رہتا ہوں نا، رات کا 1 بجے جب بھی چائے کی پیالی کھڑک رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کہ یہ چائے چل رہی ہے۔ ارے چائے تو چلتے چلتے رات دن گزر گئے، تم کب چلو گے؟ تمہارا بھی کوئی پروگرام ہے کہ نہیں؟ تو میں تمہیں کوئی لمبی چوڑی بات بتانے یہ پروگرام لے کر کے نہیں آیا۔ میں تو ایک بات عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی خدا نہ کرے یہ خبر دے دے کہ تمہارے گھر میں، مکان میں آگ لگ گئی، سر کے بل دوڑے گا، دکان میں آگ لگ گئی، سر کے بل دوڑے گا، فلاں تیرا نقصان ہو گیا، سر کے بل دوڑے گا۔ کراچی والوں، میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں تمہارے ایمان کو آگ لگ گئی، تمہارے ایمان میں آگ لگ گئی، تمہاری عزت کو آگ لگ گئی، تمہاری آبرو کو آگ لگ گئی، تمہارے عقیدے کو آگ لگ گئی، تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔
اگر تیرا کوئی کیس سیشن کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ میں ہو، اور کوئی وکیل یہ کہہ دے کہ تم نے نقطہ صحیح اختیار نہیں کیا، موقف صحیح نہیں، جان نکل جاتی ہے. ارے میں قیامت کی پیشی کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تم نے اپنا موقف آج تک صحیح نہیں کیا. وہ پیشی ہے جہاں سے کوئی نہ بچ سکا. میری تیری کیا ہستی اور کیا مجال ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی جماعت، آواز آئے گی. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا، مالک کائنات نے پوچھ لیا، جو سارے جان کا پالن ہار ہے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا، ہماری پرستش کرنا، ہماری قبروں کے پاس آ کر کے چوما چاٹی کرنا؟ تمام کے تمام کہتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. ہمیں تو پتہ بھی نہیں او پروردگار، اگر ہم کہتے تجھے ضرور پتہ چل جاتا. وہ خدا ہے. حدیث قدسی ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیڑی چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اسے پیروں کے کھڑکا اس کے سنائی دیتا ہے. فرمایا پہاڑ کی غار میں کیڑا حرکت کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں. کہاں جاؤ گے چھپ کر؟ یہ رات دن کی زندگی پہ کبھی غور تو کرو. کون بچ سکتا ہے اس کی نظروں سے؟ مگر آج ہمارا یقین نہیں، آج وہ مزاج نہیں بنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج بنایا تھا. مکان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دکان کی 2 ہونی چاہیے، 2 کی 4 ہونی چاہیے. ارے بھائی ایک ہی تمنا ہے، ہر بچے کا اپنا اپنا دھندا بن جائے، بس پھر یاروں کو کوئی غم نہیں. دھندے کا فکر ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہر بچہ میری قبر کا وارث بنے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس جماعت، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے. میں قسم کھا کے اپنے عقیدے اور یقین کی بنا پر کہتا ہوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تمہیں کلمہ نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تمہیں قرآن نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تیرے ماں باپ کا نکاح نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو حلال کا پیدا نہ ہوتا. یہ صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج تو مسلمان بنا پھرتا ہے. اور صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی گورنر بنا ہوا ہے، کوئی جنرل بنا ہوا ہے. یہ سارے کا سارا بنانا اور بلال کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ورنہ تمہیں کون پوچھتا؟ آج ہمارا جو زاویہ نکاح بنا ہوا ہے، جو ہمارا مزاج بنا ہوا، کوڑیوں کھوٹا، ہر وقت دھوکے کی سوچتے ہیں، ہر وقت فریب کی سوچتے ہیں. گاہک آتا ہے دکان پہ، وہ کہتا ہے خدا کرے یہ دکاندار کوئی چیز اٹھانے پڑے، کوئی ایک دفعہ جائے صحیح، میں اس کو ابھی رگڑا دیتا ہوں. ہر دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ نوٹ گننے میں لگ تو صحیح، میں تجھے ابھی چت کرتا ہوں. اندازہ لگائیے دونوں کا کس فکر میں ہیں، کس اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ آخرت کے لیے. بدقسمت قوم. امریکہ کے یہودی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، عیسائی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں. اور صحابہ کرام تمہارا کون سا مال کھا کے مر گئے جو تم صحابہ کا گلہ کرتے ہو؟ کس کی دولت ابو بکر نے کھائی؟ کس کی دولت فاروق اعظم نے اڑائی؟ کس کی دولت بلال نے اڑائی؟ ارے وہ لوگ نہ ہوتے تو آج تم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے. کئی لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، اگر کوئی صحابہ کرام کو بکواس کرے، چھوڑو میاں اپنی زبان گندی کرتا ہے، چھوڑو تمہیں کیا لینا، جیسی کرے گا خود بھرے گا.
اگر وہی آدمی تجھے بیٹی کی گالی نکال دے پھر تو نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے. اگر تجھے بہن کی گالی کوئی نکال دے پھر تو نہیں کہتا اپنی زبان گندی کر رہا ہے. اگر تجھے کوئی ماں کی گالی نکال دے پھر تو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے. میری ماں تو لاہور ہے، وہاں تک ڈاک میں پارسل ہو کی گالی جانے سے رہی. اور میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ کروڑوں بیٹیوں کی عزت، کروڑوں بہنوں کی آبرو اور کروڑوں لاکھوں ماؤں کی عصمت قربان کر دوں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ. تمہیں معلوم ہے خدا بندے کریم کو اما عائشہ صدیقہ کی اداؤں پہ اتنا پیار آیا کہ حجرہ عائشہ کو عرش عظیم سے بڑھا دیا. قرآن وہاں اترا، فرشتوں کے سلام آئے اور خود خدا کا سلام آیا. آج ساری دنیا کا مطمع نظر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے. یہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 برس تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزارے. اگر آپ لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا، میں نے رسالے میں یوں پڑھا، اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، رسالے پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، قرآن پڑھتے ہی تجھے پھانسی لگتی ہے. تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس قرآن کریم کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا. اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو. زندہ کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل موٹر زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لیے، کرسی اور اقتدار زندوں کے لیے، حکمرانی زندوں کے لیے. اور ظلم نہ کرو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. اسی لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا. اللہ الصمد میری بے نیاز ذات ہے، جو چاہتا ہوں وہ ایک سکین سے پہلے ہو جاتا ہے. مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ. آج میں نے کہا کیا؟ کہ خدا سمجھاؤ. میں نے کہا اچھا، خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے. آج تک لوگوں کے سمجھ میں خدا نہیں آیا. اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفیٰ کریم بھی سمجھ میں آ جاتا، اور جب مصطفیٰ کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا. میں نے اسے بتایا پھر کہ ایک وقت ایسا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، ابا بھی سویا ہوا تھا، خالہ بھی سوئی ہوئی تھی، دادی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، نانی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا. اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. چار مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی. امی کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، خاندان کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں. فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا. میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا، اور جو وہاں خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا، پلیت تھا، ناپاک تھا. اس لیے پائپ میں نے تیرے پیٹ میں فٹ کر کے تیری بھوک کی خوراک کو بھی پورا کر دیا، اور تیری زبان کو پاک رکھا، تیرے منہ کو پاک رکھا. دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے گا، استغفار کرے گا، کلمہ پڑھے گا. اگر یہ ماں کے پیٹ سے ہی حرام کھانے کا عادی بن گیا پھر یہ مرتے دم تک حرام کھانے سے بعد نہیں آئے گا. آہستہ بھائی آہستہ. ارے چھوڑو ڈیپو کا آٹا کھانے والوں، تم کیا نعرے لگاؤ گے؟
پروردگار عالم نے اس منہ کو پاک رکھا، اس زبان کو پاک رکھا، یہ قرآن پڑھے گا۔ اب سارا دن گانا بجانا، سارا دن جھوٹ، بدماشی، سفید داڑھی ہوتی ہے، قبر قریب ہے، بس میں اگر بیٹھ جائیں نا بڑے میاں، ڈرائیور کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ارے بھائی آج کوئی رونق وونق نہیں ہے، آج تم کیسے چل رہے ہو جیسے میت کو لے کے چل رہے ہو چپ چاپ؟ تو کہتا ہے بزرگوں ابھی لگا دیتے ہیں۔ ہاں بھائی ضرور لگاؤ، اندازہ لگاؤ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور طرز زندگی دیکھیے آپ۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں آئے ہزاروں گئے، اور تیرے جانے سے کون سی دنیا سنی ہو جائے گی؟ جو گیا مڑ کے نہ آیا۔ تو اللہ پاک فرماتے میری بندی میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں پلیت نہ ہونے دیا، اب دنیا میں آ کر رشوت کا مال کھا کھا کر، حرام کھا کھا کر، فریب کر کر کے کھاتا ہے، اب زبان کو پلیت کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی۔ مالک نے کب نہیں تیرا انتظام کیا؟ آج فکر لگا ہوا ہے کھائیں گے کہاں سے دھندا کریں گے، کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں 29 برس ہو گئے ملتان شہر میں جمعہ پڑھاتے، پاکستان کا چکر لگاتے، جو ملے گا نا جی دعا کرنا، قرض ہے، پریشانی ہے، دعا کرنا بچوں کی شادی کرنی ہے، دعا کرنا اپنے کلے مکان نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اور یقین کرو 100 میں سے 1 آدمی بھی نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرنا اللہ میری قبر کو اچھا کر دے، میرے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ کون کہے کسی کو قبر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے، کسی کو حشر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے؟ بلکہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا روٹی کا، اور ہم رات دن پھر رہے ہیں کوٹھی کے چکر میں لگے پڑے ہیں۔ اگر رہائش کے لیے اللہ پاک نے جگہ دے دی، ارے بھائی یہ خیال تھا کہ 1-2 اور اگر کوئی ٹھکانہ بن جائے چلو کرایہ آتا رہے گا، اب کرایہ کھانے کے لیے بھاگا پھر رہا ہے۔ اور آج کل کرائے بھی بڑے خوب ملتے ہیں، مکان بناؤ کرائے پہ دو، 1-2 مہینے کا کرایہ دیا، پھر آئے چپ ہو گئے، 2-4 مہینے کے بعد آئے کون ہو تم؟ یہ ہمارا ہے، کھا لیا کرایہ۔ ارے بھائی تمہارا لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، لگا چاہتے پھرو، ہزاروں پھرتے ہیں کاغذات لیے ہوئے، لو ہوگی ملکیت غلط، اب گورنمنٹ میں جا کے کیس کرو، انشاءاللہ تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، کیس ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کیس ختم کریں تو پھر انہیں پوچھنے کون آئے گا؟ وہ کوئی پیر تھوڑا ہی ہے۔ سارا دن ایڈیے رگڑوا، جب چارے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ بندہ اللہ رکھا حاضر ہو جائے پوری کھانے کے لیے، اندر گئے اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو آنا یہاں ایڈیے رگڑنے کے لیے۔ عدالتیں کتنی بڑھا دی، میرے تو یقین کرو اخبار سنتے سنتے کانوں سے سننا کم ہو گیا، جج بڑھا دیے، عدالتیں بڑھا دی، فلاں کر دیا، اور جتنے ڈاکٹر بڑھے اتنی بیماری بڑھ گئی، جتنے جج بڑھے اتنے مقدمے بڑھے، اور مقدمہ تو بڑا بڑھایا، ایک دفعہ ہو جائے صحیح پھر جاؤ گے کہاں؟ ہمارے یہاں ملتان میں خود ہمارے نمبردار کے 2 دمبے کسی نے چوری کر لیے، بقرعید کے لیے پھال رکھے تھے، وہ پکڑے گئے۔ اب میں تو قانون نہیں جانتا، سنا ہے کہ بقرعید پر قربانی ان دمبوں کو نہیں کرنے دیا کہ یہ تو ہر تاریخ پہ پیش کرنے پڑیں گے، تو بقرعید گزر گئی، دمبے سر پہ اٹھا کے جاتے رہے، جب وہ مر گئے تو کھال سر پہ رکھ کے جاتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اس لیے آج کل تو لوگ کافی سارے نقصان پہ صبر کر جاتے ہیں، انہوں نے کہا بابا وہاں جا کر طواف کون کرے گا، کون جا کر کے وہاں چکر لگائے گا 10 سال؟
اور ایمان کا مسئلہ ایسا ہے، ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارادے پہ اجر، ارادے پہ۔ تم نے مدت و نماز نہ پڑھی، کسی نے نصیحت کی، تم نے مان لی، ارادہ یہ کر لیا کہ میں گزشتہ نمازیں بھی دہراؤں گا، ایک نماز پڑھی موت آ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس کو تو میں نے وقت نہیں دیا، اس کا تو ارادہ تھا، ادا بھی ساری پڑھوں گا، قضا بھی ساری پڑھوں گا۔ یا تو ارادوں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا تو بات بدلتی بگڑتی بگڑتی دنیا نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ والوں کے پاس اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، بزرگان دین کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ اکابر نے کتنا بڑا عظیم احسان فرمایا امت پہ کہ تفاسیر لکھی، حدیثوں کی شرح لکھی، آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، معارف القرآن لکھ کر قیامت تک کی انسانیت پہ احسان فرما دیا۔ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک ایک یہ سارے انمول ہیرے تھے، ہاں بہت بڑی عظیم دولت کے مالک تھے ہمارے اکابر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ غذا اور خوراک کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کیا کھائے بچہ جو پیدا ہوا بیچارہ؟ نہ تو تمہارا حلیم کھا سکتا ہے، اور نہ تمہارا کھچڑا کھا سکتا ہے، اور نہ تمہارے کراچی کے یہ چٹخارے دار کھانے کھا سکتا ہے، نہ وہ بچہ نہاری کھا سکتا۔ کیا کھائے؟ ماں کے بس کا کچھ نہیں کہ اس کے حلق میں کیا پہنچا دے، باپ کے بس کا کچھ نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے بنایا، تیرا سارا انتظام میرے ذمے ہے، آ جا۔ صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایس ڈی او کی منظوری کے بغیر، ایف سی این کی منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں چلا دی، دودھ کی 2 نہریں چلا دی۔ اور یہ بھی نہیں کہ بند کرانے کے لیے پھر حکام کو درخواست دیتے پھرو، فرمایا میرے بندے میں نے ایسی نہر چلائی، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند۔ اگر ماں کو کاک خریدنے پڑتے نا اوپر ڈھکن لگانے کے بند کرنے کے لیے تو ساری دولت انہی پہ لگ جاتی، ساری دولت انہی پہ خرچ ہو جاتی۔ یہ جو بچے نپل چوسنیوں کے ذریعے بعد میں ذرا دودھ پیتے نا، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی نپل 4 دن میں خراب، چین والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب، برطانیہ والوں کی بنائی ہوئی چوسنی 2 دن کے بعد خراب، اور انشاءاللہ پاکستان والوں کی بنائی ہوئی نپل بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپن ایک لوگ ہیں بابا، غلط مال بناتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہاتھ پڑ جائے صحیح، پھر دیکھو تماشا کیسا مال ملتا ہے۔ روپے کی قیمت گھٹاتے 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 روپے سے آنے پہ لے آئے، تمہارا مال اب بھی انشاءاللہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ تم کاروبار کلمہ پڑھ کے کرتے ہو بابا۔ اندازہ لگا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے میرے بندے 2.5 برس تک میں نے تجھے دودھ خالص پلایا، اس کے بعد مارکیٹ میں منڈی میں تجھے دودھ خالص ملے یا نہ ملے، میں وہ خدا ہوں جس نے ماں کی 6 چھاتیوں سے تجھے دودھ کی نہریں چلا کر دودھ پلایا، اور فرمایا میں وہ خدا ہوں۔ پو کا مہینہ، یک ٹھنڈی، اب ہر ایک کے گھر میں تھرموس کہاں سے آئے جو گرم دودھ رکھے رہیں، وزیروں کے یہاں، سفیروں کے یہاں، افسروں کے یہاں تو سب کچھ مل جاتا، غریبوں کے یہاں کیا ملے گا؟ فرمایا میرے بندے اگر رات کے 12 بجے ٹھنڈی کی موسم میں بھی تو نے دودھ پیا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے گرم دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور پچھلے دنوں کا آپ کو پتا ہے چینی کتنی مہنگی ہوئی تھی؟ مہمان آ جاتا تھا نا کوئی تو بڑے میاں پہلے کہتے تھے چائے پیو گے؟ میرے خیال میں تو آج کل میٹھا میٹھا ڈاکٹر لوگ بند کر رہے ہیں، رہنے ہی دو۔ یہ نہیں کہتا گھر میں چینی کا دانہ نہیں ہے۔
بڑی قلت کی. کوئی ان دنوں میں فرشتے نہیں چینی کھانے لگ گئے تھے. یہ جو ہمارے گرو گھنٹال ہے نا، یہی لوگ کھولتے ہیں اور یہی بند کرتے ہیں. اب کون سی گنے کی نئی فصل آئی یا ایک گنے میں سے کئی مرتبہ چینی تو نہیں نکلنے لگ گئی. خدا ان کو ہدایت دے. یہ قوم کو تنگ کر کے اپنی تجوری بھرتے ہیں، قوم کا جگر کا خون چوس کر اپنے آپ کو دولت مند بناتے ہیں. خدا ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کا علاج کرے. اللہ پاک نے فرمایا میری بندی تو اپنی چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر، اپنے گھر والے کے لیے چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر. یہ جو تیری گود میں بچہ ہے نا، اس کا میٹھا میرے ذمے. 2.5 برس تک دودھ پیے گا یہ. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ایک دن بھی پھیکا دودھ نہیں پلاؤں گا. ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا. اور پروردگار عالم نے جب تھوڑی سی عمر بڑھائی، کھانے پینے لگ گیا، تو خداوند کریم نے پھر اور روزی کے ذریعے بنائے، اور روزی کے ذریعے بنائے. تو خدا وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، اور پھر موت کا پیغام بھیجتا ہے. کسی سے پوچھ کے نہیں. آج کل مرنا ہی بڑا عجیب ہے. پچھلے سال ہمارے ملتان ضلع میں ایک آدمی کو 3 مہینے سکرات لگی رہی. 3 مہینے تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا، اور مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی. کئی جگہ قبر کھودی گئی، جہاں قبر کھودتے تھے اتنا بڑا کالا سانپ نکلتا تھا. دھکا دے کر کے لوگ دوڑے. ابھی 100 گز لوگ نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی. یہ تم سے کوئی امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یار رحیم یار خان ضلع میں کوئی 15 سال کی بات ہے. ایک عورت کو دفن کر کے لوگ ابھی 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا. اوپر کھڑی ہوئی شیشم ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی. تم نے اپنی زندگی کو کھیل بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، آخرت کی تیاری کرو، وہ باقی رہنے والا مقام ہے. عجب انداز سے رب العالمین نے اپنے بندوں کو سمجھایا. بعد آ جاؤ، فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، اور تم پرلے درجے کے مجرم. اب قرآن پڑھتے نہیں ہو، کون تمہیں زبردستی کہے کہ اللہ کے قرآن کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر گزارا نہیں. صحابہ نے حضور کے آنکھوں کے اشارے بھی پورے کر کے دکھائے، اور وہ لوگ بڑے مقدروں والے جوان ثابت ہوئے. ایک جنگ ہوا، ایک جہاد ہوا، ختم ہوا، سارے صحابہ واپس آ گئے، کچھ شہید ہو گئے، کوئی زخمی ہو گئے. ایک جوان نہ زخمیوں میں ملتا ہے نہ شہیدوں میں ملتا ہے. اندازہ لگاؤ، کسی کو کسی کی بیٹی یاد کرے گی، کسی کو کسی کی ہمشیرہ یاد کرے گی، کسی کو کسی کی امی جان یاد کریں گی، کسی کو گھر والی یاد کرے گی. سعد بن ربی تم کتنے مقدروں والے ہو، تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے، حضور یاد کر کر کے رو رہے ہیں. تو کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کو سرکار یاد فرمائے. انہوں نے اپنی اس بات کی قیمت چکائی صحابہ نے دنیائی میں. جو تکلیف آئی، غزوہ احزاب، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، قرآن کریم میں پوری سورت ہے. صحابہ کرام کے ساتھ جو یہودیوں نے عہد کر رکھا تھا اس کی بدعہدی کر دی، چاروں طرف سے صحابہ کرام پہ ٹوٹ پڑے. اور خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ صحابہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، کئی کئی دن گزر گئے، پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا
تو कहीं कहते लो साहब खाम खा मरवा डाला, पहले कुछ इंतजाम करना चाहिए था ना, यूं ही ला दिए। ये कोई तरीका लड़ाई का? पहले इंतजाम नहीं किया। एक आदमी साबित नहीं कर सकता असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी ने ये जुमला कहा हो कि हम भूखे मर गए, हम प्यास से मर गए। उस वक्त में भी उनकी गुफ्तगू का रिकॉर्ड खुदा ने भरा और कुरान में नकल कर दिया। फरमाया मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि। तमाम के तमाम मुश्ताक थे शहादत के, कब मौत का प्याला शहादत की सूरत में आता है। शहादत के पूरे उन्वान अगर आपने सुनने हो, शहादत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन्वान पर आपको कैसेट मिल जाएगी, सैयदना बिलाल के उन्वान पर, अब्दुल्लाह बिन मक्तूम के उन्वान पर, सहाबा किराम की मुख्तलिफ कुर्बानियों पर, सीरत मुस्तफा और इसी तरह क़यामत के आसार अच्छी अच्छी। मगर ये तो उस वक्त हम करें जब हमारे दिलों में ये प्रोग्राम हो कि हमारी बहनें बेटियां हमारे घर के माहौल को दीनदार बनाना है। सहाबा में से किसी ने ये बात नहीं कही यार मर गए कमाल हो गया, किस तरह से खड़े हों। खड़े होते थे तो गिर जाते थे, खड़े होते थे तो गिर जाते थे। उस वक्त में भी सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तस्दीक की सहाबा ने। और ग़ज़वा खंदक में सहाबा किराम के हाथों काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर मारा गया, बड़ा पहलवान था काफिरों का, वो मारा गया। अब वो कहने लगे कि हमारे पहलवान की लाश दे दो और 10,000 रुपया 20,000 रुपया ले लो। इन्हें रुपए की जरूरत है, भूख है, प्यास है, तंगदस्ती है, परेशानी है, लिबास नहीं है, हथियार नहीं है। अगर ये कहते कि हम तो 20 के बजाय 40,000 लेंगे तो वो लाजमी देते। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अपने बहादुर की लाश मुफ्त ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। अब हम जो मौलवी है ना, हमारी जान को बड़ी मुसीबत है। मुर्दों की कीमत हम ना खाएं, जिंदे तुम ना दो तो हम समंदर में डूब के मरे। शादियों में तुम्हें चेयरमैन काउंसलर याद आते हैं, दोस्त अहबाब मार्केट बाजार के लोग याद आते हैं। जब तक किसी के घर में मौत ना हो मौलवी को दरवाजे का पता ही नहीं चलता दरवाजा किधर है। वो एक नौजवान था, उसका वालिद इंतकाल कर गया, मौलवी को कुछ मिला ही नहीं, तो मौलवी को बड़ी खुजली थी कि यार ये तो बिल्कुल ही महरूम रख गया, बदबख्त ने कुछ दिया ही नहीं। अब तो फिर भी कुछ फर्क पड़ गया। जब हम मुल्तान में आए ना हिंदुस्तान से, खुदा की कसम इन कानों ने ये लफ्ज सुने, सस्ता जमाना था कि 2.5 रुपए वाला जनाजा पढ़ाऊं या 5 वाला, अंदाजा लगाओ। जिला सियालकोट में एक बद्दो मल्ली कस्बा है, यही मौसम था सावन भादवे का, कई साल की बात है। मैं गया, बल्कि कुछ आगे जरा ठंड करीब थी, असर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया तो मैंने कहा यार कीचड़ में मैं फिर आऊंगा फिर जाऊंगा, मैं तो मगरिब यहीं पढ़ूंगा, बैठ के अल्लाह अल्लाह करता हूँ। तो कुछ देर के बाद एक बच्ची का जनाजा लेकर आ गए, किसी हज्जाम की बच्ची फौत हो गई थी। तो जनाजे के लिए मैं भी खड़ा हो गया, कोई कोई बूंद पड़े और दिन छुपने के करीब। तो जनाजा पढ़ के खुसर खुसर करें थे 2-4 आदमी, एक ठंडी हवा एक बारिश, और एक फिर बेचारी नाई की बेटी कौन जाए। और मैंने एक बाजू पकड़ के कहा मैंने खैर है क्या खसर खसर कर रहे हो। कहने लगे मौलाना को जनाजा पढ़ाने के 5 रुपए दे रहे थे, लेते नहीं है, 10 दे रहे थे, लेते नहीं है, हम क्या करें। और मैंने कहा बदबख्त तो तुमने पहले ना बताया, मैं मुफ्त पढ़ाने वाला यहाँ बैठा था। खैर मैंने कहा तुम जरा पीछे हटो, मैं करता हूँ इलाज। मैंने मौलवी साहब से मुसाफा किया, मैंने कहा हजरत ये लोग तो है पागल, ऊपर से दिन छुपने को रात आ रही है और सर्दी है और ठंडी हवा चल रही है, बारिश आ रही है, आप मैयत को उठाएंगे तो देर कर देंगे ये खड़े खड़े। अब मौलवी साहब बेचारा कोई नौजबिल्ला वैसा तो था नहीं, उसने उठा लिया मैयत को हाथ में, कान में। मैंने कहा जब मैंने कहा 10 मिलेंगे न 5 मिलेंगे, ये मैयत ही आप घर ले जा सकते हैं अपने। यही आपको हिबा कर दी हमने।
جب میں نے یوں کہا نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگا وابی ہونا. یہ ٹھیک ہے بھائی, کمال ہے. وہ تو جس کے گھر سے مولوی کو کچھ نہیں ملا نا, لڑکے کی تھی کپڑے کی دکان, جا کے کہنے لگا کہ بھائی تمہارے والد رات خواب میں نظر آئے, اور وہ قریب ہوا. ہاں جی, کیا دیکھا؟ ارے چھوڑو یار, یہ طریقہ ہے رغبت اور راغب کرنے کا. لگا نہیں جی بتاؤ تو ابا جان کا کیا حال تھا؟ نے کہا حال ویسے تو چہرہ مورا تو ٹھیک ٹھاک تھا, مگر کپڑوں سے ننگے تھے. مطلب یہ کہ ابھی کیٹی کا جوڑا اتار کے دے. آگے وہ قاری حنیف کے پیچھے جمعہ پڑتا تھا, وہ کہنے لگا کمال ہے, زندگی میں تو کبھی ننگا نہیں پھرا, وہاں جا کے اتنا بے حیا ہو گیا کہ ننگا پھرنے لگ گیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. اور یہ جو بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نقل کر رہا ہوں سارے مفسرین نے لکھی ہے, گپ نہیں ہے. ہاں ہاں, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے, اور کالی کملی والے 8 دن کی تیرے امتیوں کو بھوک ہے, تیرے صحابہ کو پیاس ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور جب تمہاری نیت یہ ہے, تمہارا پروگرام یہ ہے کہ تم مردوں کی قیمت نہیں کھانا چاہتے, آؤ پھر میں خدا کا اعلان سنو, وقف اللہ, اب جاؤ موج کرو, میں خدا تمہاری طرف سے لڑوں گا. وقف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. میں خدا تمہاری طرف سے لڑوں گا. سارے قرآن میں یہ آیت اور کسی جگہ نہیں آئی جہاں حضور نے ایک بات بڑی قیمتی فرمائی کہ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. خدا نے فرمایا اگر تم اتنے پکے ہو جاؤ, پھر تمہاری طرف سے جہاد میں کروں گا. ہمارے اکابر بڑے کچھ تھے, اور اگر میرے اکابر کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان کالجوں سے نہ پوچھو, ان لائبریریوں سے نہ پوچھو, جاؤ لندن اکیڈمی کا جا کے مطالعہ کرو, چرچل کی قبر سے جا کے پوچھو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر سے جا کے پوچھو, ملکہ وکٹوریہ کی قبر سے جا کے پوچھو کہ مولانا حسین احمد مدنی کون تھا. انہوں نے اس وقت میں دین کی حفاظت کرتے کرتے کوڑے کھائے جبکہ انگریز جیسا ظالم اس ملک پہ مسلط تھا. اور ایک بات عرض کر دوں, جتنے تم یہ اخباروں میں پڑھتے ہو نا, فلانا سر, ان کے ساری سر ہیں, پیر نہیں ہیں ان کے. انگریز کے ٹوڈی, انگریز میموں کا تھوک چاٹنے والے لوگ, انگریز کے گھوڑوں کی لید چاٹ کر سر کا لقب پانے والے لوگ کم مقابلہ کر سکتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی. 19 جنازے جیل میں رہتے رہتے شیخ مدنی کے گھر سے نکل گئے, مگر انگریز کمینے کے سامنے ضمانت کی بھیک کی درخواست نہیں دی. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, مولانا آزاد, مفتی کفایت اللہ مرحوم, مولانا حفظ الرحمان سہاروی, مولانا احمد سعید دہلوی, اور دور کیوں جاتے ہو, ہمارے مفتی محمود سبکت رحمت اللہ علیہ. سارے اکابر. اسی لیے تو گھبراتے ہیں نا. اب دیکھ لو, حالانکہ میں دے ڈالنے کی قیمت کا آدمی نہیں, مگر اجازت نہیں ملی. انہوں نے کہا قاری حنیف کیا ہے, ایٹم بم ہے بابا. 3 مہینے کے لیے میرا داخلہ بند کراچی میں. ساری کراچی اولیاء کرام کی ہے, سارے ابدال رہتے ہیں کراچی میں, بینک لوٹتے ہیں کراچی والے, داخلہ قاری حنیف کا بند. تماشا دیکھو, بڑا عجیب انصاف ہے, بڑا عجیب انصاف ہے.
اگر یہی پالیسی رہی تو کام بڑا خراب ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، سارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس ملک کے ایک ایک انچ زمین پر جان مال قربان کر دیں گے، اس لیے کہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے بنایا ہے۔ یہ جو ملک کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان کا ناخون نہیں کٹا اور ہماری عزتیں لگی ہیں۔ ہم گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کو نماز جنازہ نہ ملی۔ میری ایک کیسٹ ہے 14 اگست، تمہیں یہاں شمع کیسٹ والوں کے یہاں سے، ساجد صاحب کے یہاں سے، صدر سے ملیں گی الحمدللہ۔ 48 ملکوں میں کیسٹ جا رہی ہیں، پروردگار عالم کا کرم ہے یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اکابر نے بڑا کچھ کیا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا حماد اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے، 3 عالم دین کو انگریز نے گرفتار کر لیا۔ اب اس زمانے میں یہ بات تو تھی نہیں کہ عورتیں بچیاں مرد بیٹھنے شروع کر دے، ہائے کیا ہوگا، ہائے نہ جانے کیا بنے گی، گلی میں بھگدڑ مچ گئی، ارے توبہ ارے توبہ۔ بلکہ اس زمانے میں مائیں بھی دعا مانگتی تھی، بیٹا ایمان کا سودا نہ کرنا۔ بیٹی کہتی تھی، ابا اپنی بچی کی عزت کا سودا نہ کرنا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے۔ ایک دن ملتان شہر میں حرم گیٹ، لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ملتان جاتے ہیں، چڑھائی پہ میں چڑھ رہا تھا تو مجھے ایک آدمی ملا اور میں نے سنا تھا کہ اس کی لڑکی نے کسی جگہ ڈانس کیا تو اول نمبر آئی۔ تو مجھے جب اس نے سلام کیا نا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں نے کہا کیوں ہے؟ میں سنا تیری لڑکی نے ڈانس کی تھا۔ اکھے جی آپ کی دعا سے اول نمبر آئی ہے۔ دیکھ لی ہماری دعا۔ اب میں کیا شرف کر ایسی دعا مانگنے رہنے ہیں جی، ساڈا یہی کام رہ گیا اور کام کوئی نہیں۔ ایک ہمارا دور ہے، ایک وہ اللہ والے تھے، تینوں کو گرفتار کر کے پیروں میں 20 سیر لوہا ڈال کر چابک مار مار کے لاہور لایا گیا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ تینوں بزرگوں کو پھانسی کا پیمانہ پروانہ بھیجا۔ وہ جو لے کے آیا نا پروانہ، اس کو پڑھ کے اور ایک دوسرے کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مزے ہو گئے مزے ہو گئے مزے ہو گئے۔ انہوں نے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے دین پر، نبی کے فرمان پر، قرآن پر جان دیں گے، مسلمان کی عزت اور آبرو پہ جان دیں گے، مزہ آئے گا۔ وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا نا، وہ جا کے کہنے لگا مولوی تو اچھل رہے ہیں اور مولوی تو ایک دوسرے کے گپھی لگا کر کے کود رہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ اس نے کہا پھانسی کا تو نام سن کے آدمی کو پھانسی لگ جاتی ہے، آدھا مر جاتا ہے آدمی، اور یہ اچھل رہے۔ انگریز کہنے لگا مولوی کو ہم نے خوش نہیں ہونے دینا، جاؤ ہم نے پھانسی کینسل کر دی۔ انگریز نہیں، بس میں گاڑی میں ایک مرتبہ ذکر چھڑ جائے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، کراچی سے لاہور آ جائے گی، لاہور سے کراچی آ جائے گی، مولوی کا گلہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم سے برا کون ہے؟ جب تو پیدا ہوا تیرے کانوں میں اذان دی، تیری ماں کا نکاح پڑھایا، انشاءاللہ زندگی میں مرا تیرا ہی پڑھا دیں گے، ہم سے برا کون ہوگا بھائی؟ بڑی گالیاں نکالتے ہیں لوگ، حاجی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور جب الیکشن کا زمانہ ہے، ارے بھائی علماء کا کیا کام ہے اس میدان میں؟ علماء تو مردوں کو نہلائیں۔ سیاست میں مولویوں کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے میں تو سیاست میں نہیں آتا، پر جو مولوی بھول کے آ جائے، تمہیں کس نے کہا کہ مولوی کا ووٹ ہی نہیں دینا؟ خیر یہ بات درمیان میں ویسے آ گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولویوں کی پھانسی کینسل کر دی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ نے روزہ رکھ لیا، میں اللہ کی حضور میں صبح پھانسی لگوں گا تو روزہ دار ہو کے جاؤں۔ فرماتے ہیں سارا دن پٹائی ہوئی، بے ہوشی تاری رہی، شام کو ہوش آیا، پلاٹ میں کھڑے ہوئے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ کیا بات تھی جو تمہیں یہاں تک لے آئی؟
فرماتے ہیں لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ مقام شہادت بڑا اونچا ہے، جاؤ تم پیغمبر کے پیارے چچے سے جا کے پوچھو کہ شہادت کا کیا مزہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اور میں جب تک اپنا مزاج نہ بدلیں گے، اپنی گھریلو زندگی نہیں بدلیں گے، اس وقت تک نہ دنیا میں چین آئے گی اور نہ آخرت میں چین آ سکتی ہے۔ اب تو لوگ اور زیادہ ہی ترقی کر گئے۔ وہ لاہور والے مجھے بتا رہے تھے کہ ایک آدمی 150 روپے کا جوتا لایا خرید کے اور آگے رکھ کر کے نماز پڑھنے لگا، تو کنکھی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا، چور بھی دیکھ رہا تھا کہ اپنے جوتے کو دیکھ رہا ہے۔ ذرا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں جوتے بھی تکتے ہیں۔ اس نے ذرا نیچے کو منہ کیا، اٹھا کے غائب ہو گیا۔ اچھی نصیحت کی رگڑائی لگا دیا۔ کیا کسر چھوڑ رکھی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں بس 2-4 دن نماز پڑھی ان کو ساری دنیا کافر نظر آتی ہے، ساری دنیا کافر نظر آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، رو گے پچھتاؤ گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ الہی آپ گئے کیوں؟ اگر گھر والوں سے پوچھ لے کہ نماز پڑھی کہ نہیں، ایک دن پوچھو گے، دوسرے دن پوچھو گے، تیسرے دن جواب ملے گا جناب کا بستر پرلی بیٹھک میں ہے۔ نہ اگر بیگم تھوڑا سا منہ بنا لے پھر تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور اگر بیگم جہنم میں جلی تیرا کلیجہ نہیں دکھے گا۔ تیری زندگی کا رفیق سفر اور جس کے ساتھ تیرا سب طرح کا پیار ہے، تو اس کو جہنم سے کیوں نہیں بچاتا؟ اس لیے خود بھی تاکید کر۔ اور الحمدللہ اس فقیر کی کیسٹ ہے آگ اور نماز نماز، ہزاروں لاکھوں لوگ صرف کیسٹ سن کر نمازی بن گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے خداوند کریم میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے، میرے اساتذہ کے درجے بلند فرمائے۔ الحمدللہ میں کچھ نہیں، 16 مہینے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مفتی محمود کا شاگرد ہوں، جس نے ساری زندگی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو صحابی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، ملتا نہیں۔ دونوں جوانوں کو بلا کے فرمایا، جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، سعد بن ربی تو جہاں بھی ہو تجھے کالی کملی والے نے بلایا۔ ایک غار میں سے آواز آئی، دھیمی دھیری، میں تو نہیں چل سکتا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے دیکھا 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم کھائے پڑا ہے۔ مکان کے پیچھے نہیں، دکان کے پیچھے نہیں، عورت کے پیچھے نہیں، دولت کے پیچھے نہیں، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر 80 کے قریب زخم کھائے پڑا۔ اور ان دونوں نوجوانوں سے کہنے لگا مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ کمال ہے بھائی، انگلی رکھنے کی تو گنجائش نہیں سارے بدن پہ، اٹھائیں کیسے تجھے؟ اور اب جائے گا کہاں، تیرا آخری وقت ہے۔ وہ کہنے لگا یوں نہ کہو، میری عمر بھر کی تمنا، میری عمر بھر کی آرزو، میری عمر بھر کی حسرت ہے، میں نے اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا، اور میری تمنا ہے ادھر میرا دم نکلے ادھر میں اپنے آقا کا دیدار کرتا جاؤں، تاکہ قبر سے اٹھوں تو دیدار کرتا ہوا اٹھوں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھایا، لہو ٹپک رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، مل گیا، مگر حالت یہ ہے اور تمنا یہ ہے سرکار مدینے سے باہر خود تشریف لا رہے ہیں۔ درمیان میں جب دیکھا کہ سعد کو اٹھا کے لا رہے ہیں، رحمت والی زمین پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی، زخمی سر بدن سرکار نے رحمت والی گود میں رکھ لیا۔ بے ہوش تھا، تھوڑا سا ہوش آیا، مسکرانے لگا۔ آقا نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا دنیا ہی میں سب کچھ مل گیا، میرے سارے دکھڑے چل گئے، غم غلط ہو گئے، میری روانگی ہے، تیرا دیدار ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔
کہنے لگا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ اتنی بات کہی، دریائے کرم جوش میں آیا، آقا نے جوان کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، ادھر دم نکلنے لگا، ادھر آقا نے پیشانی پہ بوسہ دے دیا، فزت برب الکعبہ، نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ اعلان کر دیا گیا، سارا مدینہ آ گیا۔ جو سنتا ہے، کوئی بیوی کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا۔ قربان جاؤں تیری شہادت پہ، تو امام الانبیاء کی رحمت والی گود میں دیدار کرتا گیا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، اور کمال یہ جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے جوان، فاروق اعظم جیسے جوان۔ ایک ہم لوگ ہیں، جب ہمارے جنازے چلتے ہیں نا تو کچھ آدمی ذرا بچھڑے بچھڑے سے پیچھے کو چلتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے، بڑا بے ایمان تھا یہ، ہاں اس نے مجھے بڑا پریشان کیا، بڑا حرامی تھا یہ، دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ اور جیسی کر کے جاؤ گے لوگ ویسے ہی کہیں گے نا۔ ہائے آج ہمیں صرف بیٹی روتی ہے، صرف گھر والی روتی ہے۔ مقدروں والے وہ لوگ تھے جب مرتے تھے یتیم روتے تھے، بیوائیں روتی تھی، محتاج روتے تھے محلے کے۔ ہماری خبر گیری والا چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنازے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے۔ جنازے پر ایک اور بات یاد آئی، تیسرا سال ہے، میں لاہور تھا، یہ ورلی طرف ہی گلبرگ ہے، میاں میر کے اسٹیشن کے پاس گرمی بڑی سخت حبس تھا۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے کہا چلو یار ذرا ٹہل کے آئے، وہ لاہور ہی ایک جنازہ لے کر آئے، بڑا مجمع۔ تو ان کی عادت یہ ہے جب کندھے سے کندھا بدلتے ہیں نا تو زور سے کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ ہم وہاں قبرستان میں ہی تو کھڑے تھے، جنازہ آ گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ اب ایک نے کندھا بدلنے کے لیے کہا کلمہ شہادت، سارے کہنے لگے زندہ باد۔ انہوں نے کہا لو، کندھوں پہ جنازہ ہے، نیچے ساری قبریں ہیں، اب بھی زندہ باد۔ ابھی مجھے ہنسی آئے، رومال منہ میں ڈالو، لوگ کہیں گے مولوی بڑا بدتمیز ہے، ہم پہ تو ویسے ہی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، میرا تو اگر گھٹنا بھی کھل جائے گا، دیکھو جی کیا بدتمیزی ہے، اور خود ایسے ہیں کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ یقین کرو میں نے اس جمعے میں ملتان کہا، میں نے کہا سارے کپڑے اتار کر سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں، تم سارے ملتان والے کہو گے آج قاری حنیف پہنچا ہے ولایت کے درجے کو، تو تمہارے یہاں ولایت ننگا ہونا ہے۔ کون سمجھائے تمہیں؟ یہ جتنے ابدال قطب اولیاء کرام کو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کم ننگے پھرے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کم ننگے پھرے تھے۔ جی یہ جڑے حضرت ننگے پھرتے نا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ آخر کی نشانی ہے پہنچنے تک؟ دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ تمہارا بھی جواب نہیں بھائی، اچھا معیار بنایا ولایت کا۔ اور تم تو ویسے بھی پاکستان کے مسلمان ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو بڑے سے بڑے شیخ الحدیث اور بزرگ کی بات نہ مانو، ماننے پہ آؤ تو پیر سپاہی کو پیر مان جاؤ۔ ہاں اب کہاں گئی وہ پھوک؟ لندن تک گیا پھوک مارنے کے لیے، اور میں نے اس وقت بھی کہا، میں نے کہا پاگلو، اگر اس کی پھوک میں کوئی اثر ہے تو ایک پھوک اندرا کو لگوا دو، ایک ادھر روس کی طرف لگوا دو، کچھ کام تو لو اس سے۔ بڑے پلندے بناتے ہیں۔ اب محرم آ رہا ہے نا، اب کراچی والے منگوا رہے ہیں دھڑا دھڑ چھولے۔ ہاں آپ کھاویں برفی اور بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے چھولے۔ ہمارے ملتان میں
10वीं मुहर्रम को आप तो सबसे पहले गोश्त लेने जाते हैं, मटन मुक जावे, आप खावन बाकरा गोश्त, प्यू दी कबर ते मोहरी दी दाल। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने परवाने का जनाजा है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ तशरीफ ले जा रहे। साहबी ने देखा हुजूर अपनी एड़ियां उठाकर उंगलियों से पंजों के बल तंगी से चल रहे हैं। अर्ज किया आका क्या बात है? फरमाया तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ। इसने मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में, इस्लाम और ईमान की वजह से 80 के करीब जख्म खाए, मेरी गोद में दम तोड़ा। चारों तरफ आसमान से इतना नूरी फरिश्ता जनाजे के लिए आया हुआ है, पूरा कदम रखने की गुंजाइश नहीं। नारे तकबीर, नारे सहाबा, नारे सिद्दीक अकबर, नारे फारूक आज़म, नारे उस्मान गनी, नारे हैदर। बस भाई तबीयत नहीं चलती, जवानी की भी और ताजा ताजा बड़ी अच्छी अच्छी केस थे आपको यहाँ से मिलेंगी। अपने बच्चों का, घर का, बैठक का, दुकान का माहौल बनाओ। क़यामत के आसार, गलत अकायद, सीरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा किराम की मोहब्बत बच्चों के दिलों में बिठाओ। और लोगों, सहाबा किराम की अजमत को अपने घरों में बसाओ ताकि तेरा घर बरकत वाला बने, रहमत वाला बने, अजमतों वाला बने। और खुदा ये कहे ये उस मेरे बंदे का घर है जहाँ बिलाल की कुर्बानियों की कदर है, जहाँ सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी की कदर है, और जहाँ दूसरे सहाबा किराम की अजमतों की कदर है। तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी आग और नमाज, क़यामत के आसार, गलत अकायद और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जंगे बदर, जंगे ओहद, अच्छी अच्छी केसें आपको मिल जाएंगी अल्लाह पर। और यहाँ कराची में हर वक्त मिलती हैं। मौला साहब अल्लाह उनके कारोबार को भी सलामत रखे, उनको भी। और गाने बजाने का कारोबार नहीं करते उस दुकान में, तो मैं कई मरतबा देखता हूँ तबलीग के लिए तकरीर का इंतजाम किया हुआ है, और शमा केसट वाले। और ये साहिल साहब तो, ये दोनों बाप बेटा, ये तो हैं ही वली। हाँ, किताबें भी बेचें वो भी दीनी, तो केसट भी चलाएं तो वो भी दीनी। अल्लाह ताला हम सब की आखिरत को बेहतर फरमाए। प्रोग्राम पहले से कोई नहीं था, हाजी सफदर साहब से मिलने का भी शौक था, और अपने वतनी और तमाम लोग साथी है, इसलिए मैं हाजिर हो गया था। अल्लाह इन कलिमात को कबूल फरमाए। और जिन दोस्तों ने, नौजवानों ने दौड़ धूप की, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, हौसलों में, कारोबार बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। ये शाहिद को कल परसों से कुछ तकलीफ है गुर्दे की, या अल्लाह शिफा कामिला अता फरमा। और भी उबैदुल्लाह के वालिद की तबीयत ठीक नहीं, और परवरदिगार जिन जिन लोगों ने हमें कहा है अस्पतालों में हो, घरों में हो या नहीं कहा, या अल्लाह सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ये ठेकेदार मोहम्मद सिद्दीक साहब और दूसरे कई दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह दीन और दुनिया में अमन, आफियत, सलामती अता फरमा, आमाल सालिह, अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आबा और अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, दोस्तों और खिदमत गुजारों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो हमारे मदरसे की, मस्जिद की, मेरे बच्चों की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, इज्जत, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सारे मुल्क में इस्लामी निजाम का गलबा फरमा, कुफरिया निजाम का खात्मा फरमा। मौला पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दाखिली खारजी दुश्मनों को जलील और खार कर दे। मौला अफगानिस्तान के मुजाहिदीन की गैब से यानत फरमा। मौला सारी दुनिया में तबलीगी जमात जहाँ जहाँ काम कर रही है, गैब से नुसरत और यानत फरमा। या अल्लाह बेनमाजियों को नमाजी बना। या अल्लाह ज़ानियों को तौबा की तौफीक अता फरमा, शराबी और दूसरे नशों से तौबा की तौफीक अता फरमा। मौला मरते वक्त कलमे और ईमान की दौलत अता फरमा। बे औलाद को औलाद अता फरमा, जिसके जिम्मे कर्ज हो अदा करने की सूरतें पैदा फरमा। ना फरमान औलाद को फरमा बरदार बना। या अल्लाह सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। मौला सारी मखलूक पे करम फरमा। इलाही अपना धंधा, कारोबार, आराम छोड़कर ये जितने तेरे बंदे आए हैं सब की खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह सब की स्याकारियों को माफ फरमा। या अल्लाह हम सब के दिलों में, घरों में, माहौल में, माशरे में असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बिठा, उनकी मोहब्बत हमारे लिए ऐन ईमान बन जाए। परवरदिगार हम सबको कुरान का ज़ौक़ शौक़ अता फरमा, हमारे घरों को नमाज और कुरान से आबाद फरमा। हाजी सफदर साहब पुराने आदमी हैं, अल्लाह तबारक व तआला खानदान को, कारोबार को, इलाके को, मोहल्ले को, सबको ही अपनी मेहरबानी से नवाज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।